شیخ سید پیٹھان مغل مرزا، اس کا بھی باپ آدم ہے، اور انصاری دنیا گجرات کماری جسے ہم کہتے ہیں اس کے بھی ابا حضرت آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کے قریب، اسے کیسے پہچانے کہ وہ آدمی دل کا صاف ہے۔ مقصد بھوکے رہنا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد افطار پارٹی کرنا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد رات بھر کھانا اور جگانا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد افطار و سحری نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد جو اللہ نے بیان کیا ہے الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے طریقہ رمضان آیا، تمباکو کو حرام نہ سمجھا گیا، ایک مہینے کا رمضان آیا، سگریٹ کو حرام نہیں سمجھا گیا، ایک مہینے کا رمضان آیا، جھوٹ بولنے کو حرام نہیں سمجھا گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین، ساری تعریف حمد و ثنا برائی اس اللہ کے لیے ہے جو عالی مرتبہ ہے، جو ذی شان ہے، رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، کبریائی والا ہے، بزرگی والا ہے، جلال والا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سب نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان سب کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر۔ آج کا جمعہ کا خطبہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ میرا گھر سے یہاں تک آنا کسی بھی طرح حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ والد محترم کافی زیادہ علیل ہیں، آئی سی یو میں ہیں۔ انہیں اس حالت میں چھوڑ کر یہاں پہنچنا میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے صبح سے فون صرف اس لیے نہیں کیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لوں، دعا کر لوں، آپ لوگوں سے دعائیں کروا لوں، پھر ممکن ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ اس کے بعد اچھی خبر آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم اچھے ہو جائیں، نہایت شریف، نہایت نیک اور متقی انسان رہے ہیں،
اور ہمارے پٹنہ کے بہت سارے اعزاء اقارب نے ان سے مل کر بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اور ان جیسے اور بھی بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تقویٰ کیا ہے؟ متقیوں کا مقام کیا ہے؟ یہ دو جملے کی بات ہے۔ تقویٰ دل کی پرہیزگاری کا نام ہے، خوف الہی کا نام ہے، خشیت الہی کا نام ہے، گناہوں سے بچنے، برائیوں سے رکنے کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے تقویٰ۔ اور جو ایسا ہو گناہوں سے بچنے والا، غلطیوں سے اجتناب کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے والا، تو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب کے اندر متعدد مقامات پر اس کے مقام کا تذکرہ فرمایا۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہے، رحمت والا اللہ اس کے ساتھ ہے، برکت والا اللہ اس کے ساتھ ہے، مغفرت والا اللہ اس کے ساتھ ہے، عظمت والا اللہ اس کے ساتھ ہے، کبریائی والا اللہ اس کے ساتھ ہے، غفور الرحیم اس کے ساتھ ہے۔ تو پھر سوچئے کہ معاملہ کتنا آسان ہے۔ دو جملے میں بات ہماری مکمل ہو گئی۔ متقی تقویٰ کہتے ہیں دل کی پرہیزگاری کو، اور اس کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد پروردگار عالم نے تو جنت اس کے لیے بنائی ہی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، جنت کو کہا کچھ بولو، کچھ سناؤ، اپنی بات رکھو، جنت نے کیا کہا تھا؟ طوبی للمتقین، متقیوں کے لیے خوشخبری ہے، متقیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنائی تو فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ ہے تقویٰ اور اس پر چلنے والوں کا یہ ہے مقام۔ اب زندگی میں کیا چاہیے؟ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف جماعتوں، قوموں اور مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، جان پہچان کر سکو۔ یہ فلاں قوم سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں قبیلے کے سردار آئے ہیں، فلاں قبیلے کے افراد آئے ہیں، ہمارا فلاں قبیلے میں رشتہ داری ہے، ہمارا فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو، جماعتوں کو، قوموں کو اس لیے پیدا کیا ہے، اونچ نیچ کے لیے نہیں پیدا کیا، چھوٹا بڑا کے لیے نہیں پیدا کیا، جیسا کہ آج لوگوں نے بنا لیا ہے۔ قبائل سے مراد وہ ذات پات اور برادری نہیں ہے جس کی تفریق کی بنیاد پر آج ایک برادری کے لوگ دوسری برادری میں جانا نہیں چاہتے، رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے، اپنی بیٹیاں نہیں دینا چاہتے، اپنے بیٹوں کو گنوانا نہیں چاہتے۔ یہ مراد نہیں ہے، یہ تو ذلت کی علامت ہے، یہ تو پستی کی علامت ہے، اور یہ تو ناجائز راستہ ہے جس کو آج مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کی دہائی پیش کرتے ہیں کہ ہماری مندروں میں وہی آگے رہے گا جو بڑا ہوگا، اعلیٰ برادری کے ہوں گے، اعلیٰ نسب کے ہوں گے، اور جو شودر ہیں وہ پیچھے رہیں گے، بلکہ اندر نہیں گھسنے دیا جاتا۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھو کہ ان کی مسجدوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، کون بڑا کون چھوٹا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک بادشاہ اگر وضو کر کے جماعت میں ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے آنے والا کوئی فقیر ہو جس کے بدن پہ صحیح لباس تک نہ ہو، اسے حق ہے کہ وہ بادشاہ کے بغل میں صف میں اور جماعت میں مل سکے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب
اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے، تو ذات اور برادری کا فتنہ مسلمانوں میں آیا کہاں سے؟ اس کی تحقیق کیجئے تو پتہ چلے گا کہ اسلام کے دشمنوں نے یہ بیج بو دی ہے اور آج ہم اسے ڈھوئے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا، ہر ایک کا باپ آدم، ہر ایک کی امی جان حوا، پھر اس کے اندر یہ ذات پاک کی نابرابری کہاں سے آ گئی؟ ہر ایک کا باپ جب ایک ہے، ہر ایک کی ماں جب ایک ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ شیخ سید پیٹھان مغل مرزا، اس کا بھی باپ آدم ہے، اور انصاری دنیا کجرا کماری جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بھی ابا حضرت آدم ہے۔ جب باپ ایک ہی ہے تو ذات برادری میں اتنی تفریق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو تقوی کے خلاف ہے، یہی تو ایمانداری کے خلاف ہے، یہی تو پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ اور جب تک ہم یہ بات تسلیم کیے بیٹھیں گے، ہمارے اندر نہ ایمانی کیفیت آئے گی اور نہ تقوی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں ایک ہی قوم کے اندر نہیں پیدا کر دیا، ہم نے تمہیں ایک ہی قبیلے میں نہیں پیدا کیا، ہم نے مختلف قوموں میں تمہیں بانٹا ہے، ہم نے مختلف قبیلوں اور گھرانوں میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے قریب جا سکو، تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، تم ایک دوسرے سے جان پہچان حاصل کر پاؤ۔ خوشی ہوتی ہے انسان ایک قبیلے کا ہوتا ہے، اور رشتہ داری جب دوسرے قبیلے میں کرتا ہے، ٹرینوں میں، بسوں میں، ہوائی جہاز میں جب سفر کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے میرے بیٹے کا رشتہ جس قبیلے میں ہوا ہے، میرے بغل میں بیٹھا ہوا آدمی اسی قبیلے کا ہے، تو دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے۔ آپ اس قبیلے سے ہیں، اس قبیلے میں تو میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اس قبیلے میں میں نے بہن کی شادی کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ قبیلہ اس لیے ہے کہ ہم مل کر فخر کر سکیں، محبت کا اظہار کر سکیں۔ یہ برادریوں کی نفرت کو پاؤں سے کچلنے کا نام تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ذات برادری میں بچ کے رہنے والوں، ذات برادری کو فوقیت دینے والوں، ذات برادری کی بنیاد پر تفریق کرنے والوں، سن لو اللہ کیا کہتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارا پیٹھان ہونا، تمہارا شیخ ہونا، تمہارا سید ہونا، مرزا مغل ہونا، تمہارا انصاری ہونا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو ہمارا مقصد برادری نہیں ہے، ہمارا مقصد قومیت نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط جم جائیں، اور ان شاخوں میں برگ و بار جو آئے وہ تقویٰ کہلائے۔ ہمیں ان دو چیزوں سے مطلب ہے، ہمارے اندر ایمان ہو اور تقویٰ ہو۔ جس کے اندر تقویٰ ہو، ظاہر ہے وہی آدمی پرہیزگار ہو سکتا ہے، وہی آدمی پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، سوال کیا، من اکرم الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت کے لائق کون آدمی ہے؟ سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ اکرم کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال اتقاہم، فرمایا سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ انسان ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ یہ سب سے زیادہ لائق ستائش انسان ہے اور لائق عزت ہے، سب سے زیادہ عزت کے قابل وہ آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افضل الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون آدمی ہے؟ سب سے افضل، فضیلت والا کون آدمی ہے؟
قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب، صدوق اللسان، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہے کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ آدمی جس کا دل آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو اور زبان کا سچا ہو۔ قالو، صحابہ نے فوراً عرض کیا صدوق اللسان نعرفہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا سچا جو ہوتا ہے ہم اسے تو پہچان لیتے ہیں، ہم اس کے قریب بیٹھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر ہم اسے کیسے پہچانے کہ وہ آدمی دل کا صاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دل کی صفائی کو کیسے جانیں؟ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے وہ آدمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، دل کی صفائی کس کے پاس ہے اس کو پہچاننے کا اعلیٰ معیار ایک ہی ہے کہ جو آدمی معاشرے میں گناہوں سے بچ کر چلتا ہو، جس کے اندر خرابیاں نہ ہو، وہی آدمی کیا ہے؟ دل کا صاف آدمی ہے۔ اس کے اندر گناہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو اور کینہ اور حسد نہ ہو، ایسے لوگوں کو دل کا صاف کہا گیا، اور تب جا کر ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ تو ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ متقی کون ہے؟ جو گناہوں سے بچ گیا، جنت اسی کے لیے ہے۔ باقی لوگ تپسیا کریں، سوچیں، بغیر تقویٰ کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور غیر متقی جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے وہ دنیا کے کسی انسان کے ساتھ سیلفی تو لے سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ میرا تعلق فلاں فلاں لوگوں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہیں۔ ان اللہ مع المتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ۔ سیلفی لے کر آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے تعلق اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہیں جن کے پاس سیلفی لینے کے لیے موقع نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ سیلفی نہیں لی جا سکتی، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اب آئیے کہ یہ اتنی بڑی دولت تقویٰ، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی عظمت، اور جس کا اتنا خوشگوار انجام کہ متقیوں کے لیے جنت ہے، وہ چیز حاصل کیسے ہوگی؟ ہر آدمی متقی کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہ یہ تقویٰ کی خوبی اور صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا رمضان بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا اسی طرح جس طرح تم سے اگلی قوموں پہ روزے فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کے سب متقی بن جاؤ۔ روزے کا اصل مقصد بھوکے رہنا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد افطار پارٹی کرنا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد رات بھر کھانا اور جگانا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد افطار و سحری نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب ذرا اس کو ملائیں، رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ مسجدیں ایسے ہی بھری رہیں گی؟ نہیں، تو تقویٰ نہیں آیا۔ رمضان کے بعد فجر نہیں پڑھ پائیں گے؟ جواب آیا نہیں، تقویٰ نہیں آیا۔ رمضان کے بعد آپ صدقہ و خیرات چھوڑ دیں گے؟ جواب آیا ہاں، تقویٰ نہیں آیا۔ رمضان کے بعد پھر آپ حرام خوری کریں گے، بدکاری کریں گے، بدکاری کریں گے؟ اگر جواب آیا ہاں تو تقویٰ نہیں آیا۔
ارے رمضان کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی، کس لیے؟ تقوی کی وجہ سے۔ آپ نے بعض گناہوں کو جو رمضان سے پہلے کرتے تھے اور آپ اس کے عادی تھے، رمضان آیا تو وہ گناہ چھوٹ گیا، وہ عادتیں چھوٹ گئی، یہ تقوی۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ صبح ناشتے کی عادت تھی کہ نہیں تھی؟ دن میں کھانے کی عادت تھی کہ نہیں تھی؟ پھر شام میں عصرانے کی یعنی ناشتے کی عادت تھی کہ نہیں تھی؟ دن بھر میں دو تین چائے پینے کی عادت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ عادت کیسے چھوٹی؟ یہ ساری عادتیں حلال تھی، جائز تھی، چھوٹ گئی خوف الہی کی وجہ سے، خشیت ربانی کی وجہ سے۔ یہ عادت چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ ناشتہ کرنے کی، چائے پینے کی عادت چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ دن میں حلال چیزوں کی عادت چھوٹ گئی، حرام چیزوں کی عادت چھڑانے کا نام رمضان ہے۔ آپ نے رمضان میں حلال چھوڑ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ رمضان اس لیے آیا ہے کہ رمضان کے بعد پوری زندگی کے لیے حرام چھوڑ دیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ کہتے ہیں عادت پڑی ہے نا، چھوٹ نہیں سکتی۔ تمباکو کی عادت ہے، گٹکے کی عادت ہے، سگریٹ نوشی کی عادت ہے، یہی عادت چھڑانے کے لیے تو رمضان آیا ہے۔ نہیں چھوٹتی عادت، کوئی فائدہ نہیں رمضان کا روزہ رکھنے کا۔ چھوڑیے ان عادتوں کو، انہی عادتوں کو چھڑانے کے لیے رمضان آیا ہے۔ آپ کی عادت اگر رمضان کے بعد نہیں چھوٹی، گٹکے چبانے کی، تمباکو نوشی کی اور سگریٹ پینے کی، یقیناً آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر ام سلیم کے گھر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا۔ شراب کے مٹکوں کے منہ کھلے ہوئے تھے اور میں ساقی کی حیثیت سے شراب تقسیم کر رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں شراب کی حرمت قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر تم نشے کی حالت میں رہو، یعنی تھوڑی دیر پہلے اگر تم نے شراب پی لی ہے تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اگر تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ یہ شراب نوشی اچھی عادت نہیں ہے، اللہ کو یہ عادت پسند نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمانوں نے اس پہلے اعلان کے بعد سے ہی اپنی اس عادت کو، اس روش کو بدل دیا تھا، مگر بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو انتظار میں تھے کہ اگر اللہ صاف ستھرے طور پہ منع کر دے گا تو مان لوں گا، جب تک اللہ کی اجازت ہے شراب پیتے چلو۔ حضرت انس فرماتے ہیں ام سلیم کے گھر میں حضرت ابو طلحہ خولانی کے پاس میں شراب تقسیم کر رہا تھا، لوگوں کو پلا رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اے لوگوں کیا تمہیں ایک خبر نہیں معلوم؟ حضرت ابو طلحہ آگے بڑھے اور حیرت سے پوچھا، کون سی خبر؟ کون سی خبر؟ چونکتے ہوئے پوچھا، اور نبی کا کوئی اعلان آیا ہے مجھے خبر نہیں، جلدی سے بتا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی پر ابھی قرآن کی آیت اتری ہے جس میں شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک پکارنے والے کو پکارنے کے لیے علاقے میں بھیجا ہے کہ جاؤ منادی لگا دو، پکار دو کہ آج کے بعد سے شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ نے ہی نہیں بلکہ وہاں شراب پینے والے جتنے صحابہ موجود تھے ان تمام لوگوں نے ایک آواز میں چلانا شروع کر دیا، اب دیکھتے کیا ہو، مٹکے کو پھوڑ دو۔ لوگوں نے مٹکوں کو اٹھایا اور پھوڑنا شروع کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ فوراً وہاں کے لوگوں نے کلی کی، وضو کیا، اپنے کپڑوں کے اندر عطر لگایا اور اللہ کے نبی سے ملنے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، نالیوں میں شراب بہ رہی تھی۔
خدا کا ایک اعلان آیا، نبی کا ایک پیغام آیا، حرام چیزوں کو سارے مسلمانوں نے حرام سمجھ لیا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ایک مہینے کا رمضان آیا، تمباکو کو حرام نہ سمجھا گیا، ایک مہینے کا رمضان آیا، سگریٹ کو حرام نہیں سمجھا گیا، ایک مہینے کا رمضان آیا، جھوٹ بولنے کو حرام نہیں سمجھا گیا، ایک مہینے کا رمضان آیا، جھوٹی گواہی کو حرام نہیں سمجھا گیا، ایک مہینے کا رمضان آیا، ماں کی نافرمانی کو حرام نہیں سمجھا گیا، ایک مہینے کا رمضان آیا، باپ سے بغاوت کا راستہ حرام نہیں سمجھا گیا۔ ایک مہینہ میں یہ حرام چیزیں ہم کو حرام نظر نہیں آتی۔ تقویٰ یہ ہے کہ خدا کا ایک اعلان آتا ہے تو متقی اسے کافی سمجھ لیتے ہیں۔ کس نے اجازت دی تھی سگریٹ پینے کی؟ کہاں سے یہ اجازت آئی کہ آپ تمباکو مسلے ہونٹوں کے نیچے رکھیں، اور نام کیا رکھا؟ لبے معشوق۔ الٹا ہی اضافت ہے۔ یہ تو سمجھنے میں نہیں آتا کتنے جاہل لوگوں نے یہ جملہ سازی کی ہے۔ لبے معشوق ہونا کیا چاہیے؟ معشوق لب، معشوق لب ہونا چاہیے۔ اگر اتنی الفت ہے، اتنی چاہت ہے، اتنی محبت ہے آپ کو اس حرام اور گندے کام سے، تو ہونا کیا چاہیے؟ معشوق لب ہونا چاہیے، اضافت نہیں الٹی۔ پتہ یہ چلا کہ جس نے ایک حرف نہیں پڑھا ہے، یہ تمباکو کی عادت انہوں نے لگائی ہے۔ ایک حرف نہیں پڑھا، جاہلوں نے تمباکو مسل کر کھانا کھلانا شروع کیا، وہاں سے یہ عادت آج مولویوں تک میں، حافظوں تک میں آ گئی ہے۔ بہت سارے مولوی بیچارے مجبور ہیں، کونے میں چھپ چھپا کر تمباکو کھا رہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ لے۔ ایک مولوی صاحب ہمارے پاس تھے، ایک ہمارے دوست نے ان سے تمباکو مانگ لیا، اب وہ آنکھ دکھا رہا ہے۔ میں نے ان کے دوست کو کہا، رے بھائی یہ بیچارے سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ تو کھاتے ہی نہیں، تمباکو لیتے ہی نہیں۔ اب یہ بھی مسکرا رہے منہ پھیر کر، وہ بھی۔ جو ان کے دوست تھے وہ میرے بھی دوست، انہوں نے کہا جائیے مولوی صاحب آپ کو آج تک نہیں معلوم ہے ہم سے زیادہ تمباکو کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس روز یہ راز منکشف ہوا، پتہ یہ چلا کہ بہت سارے علماء اس بری حرکت کے شکار ہیں، اور لوگ دلیل دیتے ہیں مولوی بھی تو استعمال کرتے ہیں۔ یہ گل، یہ زردہ، یہ تمباکو کیا چیز ہے؟ صحت کو بگاڑنے والی چیز ہے، حرام چیز ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، تم برے لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے، ان غلط چیزوں کو تم نے اپنی عادت کا حصہ بنا لیا۔ اگر تم نے سگریٹ نوشی شروع کر دی کوئی بات نہیں، اگر تم گٹکھا خوری شروع کر چکے ہو کوئی بات نہیں، آنے دو رمضان کا چاند اگنے دو، ہم نے رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ ان برے لوگوں کی صحبت کے اثر سے تمہاری جو عادت بری ہو گئی، ان بری عادتوں کو رمضان کے اثر سے بدل دو، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، خدا کا خوف آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، جنت کے راستے پر تم آ جاؤ۔ ہم نے رمضان کے روزے اسی لیے فرض کر دیے۔ اب اس حیثیت سے اگر کوئی رمضان کا استقبال کرتا ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اے اللہ میں اپنی پوری زندگی اسی تبدیلی کے ساتھ گزاروں گا جو تبدیلی آج ہم نے ماہ رمضان سے سیکھی ہے، کہ رمضان میں گٹکے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تمباکو کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، یہ سوچ کر کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو رمضان کے بعد اس لیے نہیں استعمال کریں گے کہ ایمان اور تقویٰ چھوٹ جائے گا۔ رمضان میں استعمال کریں، روزہ کے ٹوٹنے کا ڈر رمضان کے بعد اگر استعمال کرتے ہیں تو ایمان اور تقویٰ کے چھوٹنے کا ڈر، اور ہم نہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں نہ ایمان و تقویٰ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ ان بری عادتوں کو چھوڑیں۔ آج جمعہ کے اس خطبے سے اس مسجد کے اتنے حاضرین میں سے 2 4 10 لوگ بھی اپنی اس بری عادت چھوڑ دیں گے، ہمارے لیے ہمارے کافی ہے، ہمارے چیخنے کے لیے کافی ہے، ہم نے جو خون جلایا، محنتیں کی، ہمارے لیے انشاءاللہ کافی۔ اور جو نہیں چھوڑ پائیں گے ان سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اتنے واضح انداز میں تمہیں بتایا گیا، پھر بھی تمہیں ان بری چیزوں سے محبت تھی، ہم سے کہاں محبت تھی؟ اللہ سے محبت ہوتی تو نہیں چھوڑتے، اتنی گندی چیز نہیں چھوڑتے۔ اور ہمیں تو حیرت ہے کہ لوگوں کو خوشبو لگانے کی عادت کیوں نہیں پڑتی ہے۔ کتنا اچھا
مہکتا ہے نا، خوشبو لگا لیں، کیا اس کی عادت نہیں پڑتی ہے۔ اور وہ تمباکو جس کے ناک میں جاتے ہی اتنا بری بدبو ظاہر ہوتی ہے، اسے لوگ منہ میں ڈال لیتے، تاری شراب کھولتے ہی بدبو نکلتی ہے، اسے لوگ منہ میں ڈال لیتے۔ حیرت کی لیکن بات ہے، شیطان کس کس طریقے سے شکار بناتا ہے، اچھی چیزوں کی عادت نہیں پڑتی، بری چیزوں کی لت لگ جاتی ہے۔ انہی لت کو، انہی عادتوں کو چھڑانے کے لیے ماہ رمضان آیا ہے۔ ماہ رمضان اسی لیے آیا ہے۔ عزم کیجیے اللہ کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں، کہ ہم ان بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے جب شراب کی حرمت کی آیت نازل کی، اس زمانے میں تمباکو خوری نہیں تھی، گٹکا کی مشینیں نہیں تھی، پیکٹیں نہیں تھی۔ اس زمانے میں تو صرف دو قسم کی شرابیں تھی، ایک پیڑ سے اتاری ہوئی جس کو ہم تاری کہتے ہیں، وہ بھی شراب ہے، تاری جس کو کہتے ہیں وہ بھی شراب ہے۔ دوسرے وہ نبیذ، جوس، انگور، گیہوں، جو، باجرے اور دوسری چیزوں کے جوس کو سڑا کر مختلف کیفیت سے گزار کر اس میں نشہ کی کیفیت لانے کا نام شراب تھا۔ یہ دو طریقے تھے حرام خوری کے، حالانکہ وہ حلال تھا۔ اس آیت سے پہلے یہ ساری چیزیں حلال تھی، حرام تو تھی نہیں، مقوی بھی تھی، ٹیسٹی بھی تھی، ہے نا۔ یہ دو طریقے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کو حرام کیا، اللہ کو پتا ہے کہ آج میں پینے کو حرام کر دوں، کل لوگ اس کا کھانا بنانا شروع کر دیں۔ آج لوگ نشہ پی رہے ہیں، آنے والے دن میں لوگ نشہ کھانے لگیں گے۔ یہ اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک اصول بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ کہہ دیجئے اسم کثیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر، شراب اور جوئے کے اندر بہت ساری خباثتیں ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں۔ شراب میں تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں۔ کیوں فائدے ہیں؟ جو سے بنی ہے شراب، فائدے نہیں ہوں گے؟ جوس ہے سراپا، انگور کا رس ہے، اس سے بنا ہے شراب، فائدے نہیں ہوں گے؟ صحت تو بنے گی، مستنڈے تو ہوں گے، اور بیچیں گے، دو پیسے آئیں گے، فائدے تو ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ایک اصول بیان فرما دیا، رہتی دنیا تک کے لیے اصول بیان فرما دیا۔ اے اللہ کے نبی، ساتھ میں آپ ان بندگان خدا کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک شراب کو اور جوئے کو اس لیے حرام قرار دے رہا ہے، گرچہ اس میں فائدہ ہے، مگر لوگوں کو بتا دیجئے کہ اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ یہ اصول بن گیا۔ ہر وہ چیز دنیا کی جس میں نقصانات زیادہ اور فائدے کم ہوں گے، وہ حرام ہی ہوں گے، وہ حرام ہی ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں چاول میں نشہ نہیں ہے۔ چاول میں نشہ کس قسم کا ہے؟ کیا عقل سلب ہو جاتی ہے؟ ایسا نشہ ہے چاول میں، غنودگی ہے، غنودگی، آدمی سست ہو جاتا ہے تھوڑا، اس کو نشہ نہیں کہتے، بے وقوفو، اس کو نشہ نہیں کہتے۔ نشہ وہ ہے، الخمر ما خامر العقل، نشہ وہ ہے جو عقل کو سلب کر دے، کہ ماں کو بیوی کہنے لگے اور بیوی کو امی جان سمجھنے لگے۔ نشہ وہ ہے کہ جو پانی کو کچرا، گندا غلیظ سمجھنے لگے اور نالی کو زمزم سمجھنے لگے، گندا سمجھنے لگے، نالی کے پانی میں منہ ڈالنے لگے۔ یہ ہے نشہ، الخمر ما خامر العقل۔ لہذا آپ نشہ پیئیں یا نشہ کھائیں، سب حرام۔ ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام، ما اسکر کثیرہ، زیادہ کھانے پینے سے اگر نشہ آ جائے تو اس کا اتنا سا بھی کھانا پینا حرام ہے۔ تمباکو تھوڑا سا لیتے ہیں، حرام ہے اس لیے کہ اگر منہ بھر کے لیا جائے تو آدمی نالی میں پڑا رہے گا، اتنا نشہ ہے اس کے اندر۔ رمضان بہرحال انہی نشہ کی عادتوں کو چھڑانے، بری لتوں کو چھڑانے، خراب راستوں سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ ہم ان تمام سے بچ جائیں، متقی ہو جائیں۔ رمضان کا یہی ایک پیغام ہے، ہر بندہ خدا متقی ہو جائے، اور متقیوں کے لیے جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سارے مسلمانوں کو جو رمضان نصیب فرمایا اس کی برکت سے بھی مالا مال فرمائے، رمضان کا جو پیغام ہے کان کھول کر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ متقی بن جاؤ، اے اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، بری عادتوں کو چھوڑنے والا نیک نمازی انسان بنا دے، سچے اور اچھے راستے کو اختیار کرنے والا موحد اور مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ